سلام قبول کیجئے۔ اس سال 1 جون سے سویڈن میں ورک پرمٹ کے لیے نیا قانون جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے چند ایک ویڈیوز آپ نے ملاحظہ کی ہوگی جو کہ میں نے اس چینل پہ آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے بنائی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے سوالات آئے ہیں اور کچھ باتیں ایسی رہ گئی ہیں جو ان ویڈیوز میں نہیں کی جا سکیں، اور اب 1 جون کے بعد مائیگریشن بورڈ نے اپنی جو ویب سائٹ ہے اس میں وہ تمام انفارمیشن بھی دے دی ہیں، اور یہاں کے میڈیا میں بھی مختلف جو آرٹیکلز ہیں ان میں بھی ان جو 1 جون سے یہ جو ورک پرمٹ کا نیا قانون نافذ ہوا ہے تو اس بارے میں بھی جو ہے وہ کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے جو اپڈیٹس ہیں لیٹسٹ جو نیا ورک پرمٹ کا قانون ہے اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس ورک پرمٹ کے نئے قانون سے کن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور کن لوگوں کو جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں نقصان ہے، اس کی اچھی اور بری چیزیں وہ کون سی ہیں، ان پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو حکومت نے یہ جو ورک پرمٹ کا نیا قانون نافذ کیا ہے اس میں حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس میں ہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئیں گے ورک پرمٹ لے کے، ان کے جو حقوق کا جو ہے وہ زیادہ تحفظ کیا ہے، اور اس میں یہ ایک سب سے بڑی ان کو یہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر بعض اوقات وہ چھوٹے موٹے کسی پرابلم کی وجہ سے یا چھوٹی موٹی جو غلطی کی وجہ سے ان کا جو پرماننٹ ویزا کینسل کر دیا جاتا تھا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ مثلاً اگر کسی نے انشورنس میں کوئی چھوٹی موٹی اس کی خامی رہ گئی ہے، اس نے اگر ہالیڈیز جو لی تھیں ان کی 1-2 ہالیڈیز کم ہو گئیں، یا تنخواہ تھوڑی سی چند 100 کا اس میں فرق ہے، اس طرح کی جو مائنر مسٹیکس کی وجہ سے لوگوں کے ورک پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو جاتے تھے اور ان کو پی آر نہیں ملتی تھی اور ان کو سویڈن سے چلے جانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اب مائیگریشن بورڈ جو ہے ان پہ جو ہے وہ زیادہ سختی نہیں کرے گا، اور یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ ان پہ جو ہے وہ کارکن کو یا جس نے ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کیا، پی آر کے لیے اپلائی کیا ہے، اس کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو کم تعلیم یافتہ لوگ اور جو چھوٹے جابز کے لیے لوگ آتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھ جائیں گی اور ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر تیسرا، اس میں جو پیپر ورک ہے وہ بھی زیادہ ہو جائے گا، اس کی تفصیل میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ اور سب سے بڑی جو اس میں تبدیلی یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کو سویڈن میں کسی بھی کام کے لیے جاب آفر مل گئی ہے، کوئی آپ کو ایک لیٹر دے دیتا تھا یہاں کا ادارہ یا کوئی آپ کو جاب دینے والا یا کمپنی کہ مجھے یہ بندہ چاہیے، اور جاب آفر لیٹر آپ کو مل جاتا تھا، اس کی بنیاد پہ آپ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کرتے تھے اور آپ کو ورک پرمٹ مل جاتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، صرف جاب آفر لیٹر کافی نہیں ہے، بلکہ جاب کا جو کانٹریکٹ ہے وہ دستخط شدہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس میں بتایا گیا ہو کہ آپ کو یہ جاب مل گئی ہے، اتنی تنخواہ ہے اور آپ کب سے شروع کر رہے ہیں، وہ تمام شرائط پوری ہوں۔ تو ایک لحاظ سے یہ مشکل بھی ہے کہ اب جو ہے وہ صرف جاب آفر لیٹر کافی نہیں ہے، بلکہ کانٹریکٹ سائن شدہ ہونا جو ہے وہ لازمی ہے۔ لیکن اس میں چند ایک ایسے ہیں شعبے یا لوگ جن کو جو ہے اس سے استثناء حاصل ہوگا، مثلاً جو تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے لوگ سویڈن میں آنا چاہیں گے، یا جو لوگ یہاں پہ سیزنل کام کے لیے آتے ہیں، جیسے یہاں گرمیوں میں لوگ آتے ہیں اسٹرابریز اور دوسری بیریز وغیرہ جو ہے وہ اٹھانے کے لیے، یا آلو کی فصل میں بعض لوگ آتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے، تو سیزن کے لیے جو کام کرنے والے لوگ آنا چاہیں گے وہ لوگ، یا وہ جو بچوں کو سنبھالنے کا کام کرتے ہیں، آؤ پیر جس کو کہتے ہیں آیا کا کام کرنے والے، ان کے لیے ابھی بھی جو ہے وہ جاب آفر لیٹر کافی ہوگا، ان کے لیے کانٹریکٹ کی جو ہے وہ شرط لازمی نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اس کا جو ہے ایک فائدہ یا نقصان دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اور جو
جاب کا آپ نے کانٹریکٹ دینا ہے وہ سائن ہونا چاہیے، اور اس پہ وہ تمام چیزیں وہ لکھی ہونی چاہیے، جاب کی شرائط لکھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی جو جاب دینے والا ادارہ ہے یا اگر کوئی فرم ہے یا بے شک چھوٹی فرم ہے کسی کو بلا رہی ہے، اس کو کانٹریکٹ دے رہی ہے، تو اگر وہ اس میں کوئی تبدیلی کرتی ہے یا اس میں فار ایگزامپل جو نیگیٹو لیول کی تبدیلی ہے خصوصی طور پہ، بس اس کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اس کے کام کرنے کے جو ہے وہ گھنٹے کم ہوتے ہیں، وقت کم ہوتا ہے، یا اس کی جو ٹائٹل ہے اس سے چھوٹا اس لیول پہ اس کو کام کرنا پڑے گا، مثلا کو اگر کسی کو آئی ٹی انجینئر کے طور پہ بلایا تو اس کو اس کی بجائے کسی اور چھوٹے لیول پہ کام پہ لگایا جائے گا، تو یہ کمپنی کو لازمی طور پہ بتانا ہوگا کہ جو ہے اس بندے کی جسے ہم نے بلایا تھا اس کی ہم یہ تبدیلی کر رہے ہیں، اس کے جاب کے کانٹریکٹ میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ بتانا پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی جیسے پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ بتایا گیا تھا کہ سویڈن نے ایک ٹیلنٹ ویزا بھی شروع کیا ہے کہ جو ماسٹر ڈگری لیول کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آ کے جاب تلاش کر سکتے ہیں یا اپنا کاروبار کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کے لیے اپلائی کہاں کرنا ہے، تو ویزے کے لیے آپ کی جو نیئرسٹ سویڈش ایمبیسی ہے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ مائیگریشن بورڈ کے پاس اپلائی آپ نے نہیں کرنا ہوتا، ایمبیسی کے پاس وہ تمام معلومات ہوتی ہیں، وہ آپ کو تمام معلومات سے آگاہ کریں گے، جو بھی آپ کا سوال ہے آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس ورک پرمٹ کا جو نیا قانون آیا ہے اس میں آپ نے اپنے اخراجات یا اگر آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کے تمام اخراجات کی ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو جو تنخواہ ملے گی اس سے آپ وہ تمام اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکیں گے۔ لیکن یہ جب آپ نے فرسٹ ٹائم اپلائی کرنا ہے تب آپ نے بتانا ہے ورک پرمٹ کے لیے، اس کے بعد جب آپ نے ایکسٹینڈ کروانا ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پہلی مرتبہ جو ہے اس کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے کہ اس وقت آپ نے یہ بتانا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ورک پرمٹ مل گیا، آپ کام کر رہے ہیں، اگر 4 سال کے بعد کسی وجہ سے آپ ان شرائط پہ پورا نہیں اترتے اور آپ کو پی آر پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ملتی تو آپ کا 2 سال کے لیے وہ ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس نئے قانون میں ایک سہولت ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بجائے اس کے کہ 4 سال کے بعد کہ جی آپ شرائط پہ پوری نہیں اترتے اور آپ کا سلسلہ ختم ہے، آپ کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ یہ ایکسٹینشن کی سہولت جو ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو بزنس ویزا پہ یہاں پہ ہوں گے ان کے لیے اسپیشلی اس دوران انہیں کسی دوسرے ملک جانا پڑتا ہے وزٹ کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے ڈی ویزا شروع کیا جائے گا جس میں ان کو سویڈن سے باہر جانے کے لیے جو ہے وہ الاؤ کیا جائے گا، اس ویزے پہ وہ جا سکتے ہیں، لیکن اس میں ان کے فیملی ممبرز ساتھ نہیں جا سکتے اور وہ صرف بزنس ٹرپ کے لیے جا سکتے ہیں، ویسے سیر کے لیے یا اپنے ملک یا رشتہ داروں کو ملنے کے لیے وہ کیٹیگری شامل نہیں ہوگی۔ اب مائیگریشن بورڈ نے کہا ہے کہ ان چینجز سے ان پہ جو ہے کام کا دباؤ کافی بڑھ جائے گا۔ ابھی بھی جو ہے ان کے پاس 53,000 درخواستیں جو ہے وہ ورک پرمٹ کی پڑی ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ہر درخواست کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے جاب آفر دی ہوتی ہے ان کے پاس چیک کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پیپر ورک چونکہ اس میں بڑھ گیا ہے تو اب پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ میں سب کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ رزق کی تلاش میں سویڈن میں سیٹل ہونے کے لیے جابز کے لیے آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں مہیا کرے۔ اور آپ کو میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے ہو آپ مائیگریشن بورڈ سے لے سکتے ہیں، آپ نیئرسٹ سویڈش ایمبیسی سے لے سکتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ اچھے وکیل سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایجنٹ ان لوگوں سے جو لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں ان کے آپ جال میں نہ پھنسیں، اور جن لوگوں کو یہاں پہ ورک پرمٹ مل جائے یہاں پہ آ جائیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں کی جو ٹریڈ یونین ہے آپ کے کام پہ اس کے آپ ضرور ممبر بنیں، وہ 200-300 کرون آپ کو مہینے کے دینے پڑیں گے، اس میں آپ ٹریڈ یونین کے ممبر بن جائیں، اور ساتھ ہی جو بے روزگاری کا ایک ہوتی ہے انشورنس جس کو آکاسا سویڈش میں کہتے ہیں اس کے بھی ضرور ممبر بنیں، تاکہ اگر آپ کو کسی سٹیج پہ ان کی ہیلپ لینی پڑے تو آپ وہ بھی لے سکیں۔ تو یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ورک پرمٹ کا جو نیا قانون آیا اس حوالے سے جو کچھ باتیں ایسی رہ گئی تھیں اور جو تازہ ترین
جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں ان سے آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔